السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام تک رسائی کے ساتھ احمد شاکر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پچھلے چند دنوں میں اسلام آباد کو میدان جنگ کے طور پہ دیکھا جاتا رہا اور عمران خان کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا عندیہ دیا گیا اور جس کو بعد میں یوم تشکر کے طور پہ منایا گیا، جبکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان سے ان کے فالورز کتنے خوش ہیں اور کتنے خفا ہیں، آئیے عوام سے جانتے ہیں۔ پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھی، تو کافی ٹائم ان لوگوں نے ضائع کیا نا قوم کا، کہ پہلے فیصلہ کرتے بہتر تھا، یہ ٹھیک طریقہ تھا۔ سر پہلے کیا فیصلہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے تو لاک ڈاؤن کرنے کا کہا تھا۔ نہیں، جو عدالت کے تھرو کرنا تھا وہ تو آفیشیل صحیح طریقہ تو وہی تھا نا، لاک ڈاؤن تو ایک غلط طریقہ ہے، اس پہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں ابھی جو آنے والے دنوں میں کیا پی ٹی آئی اپنے مفادات یا اپنے مطالبات منا سکے گی؟ بہت مشکل ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے آئندہ، امید ہے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے اس پہ نہیں ہے، حق پہ نہیں ہے؟ نہیں، غلط لائن پہ چل رہے ہیں وہ۔ کیا غلطی ہے ان میں؟ غلطی یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے نواز شریف صاحب آئے تھے تو ووٹ کے ذریعے ان کو نکالنا چاہیے، اگر نکالنا چاہتے ہیں تو صحیح۔ اس طریقے سے جو کرنا ہے وہ غلط طریقہ ہے، ملک اور قوم کا پیسہ ضائع ہوتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو پاناما لیکس ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے یا پی ٹی آئی کا جو سٹینڈ ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ درست ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، مگر جو ہر ایک چیز کا قانونی طریقہ ہوتا ہے نا اس پہ چلنا چاہیے، جس طریقے سے وہ کرنا چاہتے وہ غلط ہے۔ یہ درست فیصلہ کیا ہے، لیکن ہماری عدلیہ ابھی تک آزاد نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح ہمارا پڑوس ہے انڈیا ہے، وہاں کا سپریم کورٹ ہر ایک کو سزا دیتا ہے لیکن اس پہ بحال ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری سزا پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ غریب کے لیے صرف قانون ہے، امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ غریب پستا جا رہا ہے، غریب تر غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرتے تو کاروبار کے اوپر کیا اثر ہے؟ کاروبار تو زیرو رہ جائے گا، کاروبار تو آگے ہی ڈاؤن ہے۔ مہنگائی نے غریبوں کو پیس لیا ہے، اس لیے وہ آگے غریب آدمی ایک روٹی کے پیچھے بھی ترس رہا ہے۔ تو سر پچھلی دفعہ جو دھرنا ہوا، آپ اس سے واقف ہیں، تو اس دھرنے میں کاروبار کے اوپر کتنا اثر ہوا؟ کافی اثر پڑا، اس میں تمام کاروبار بند رہے اور ادارے بھی بند رہے، خاص کر کے ملازم لوگ ہیں سیکریٹریٹ کے اندر ریڈ زون میں، وہ جا ہی نہیں سکے ہیں۔ ملک کو کافی نقصان ہوا ہے اس دھرنوں کی وجہ سے۔ اگر اسمبلی کے فورم پر بات کی جائے نا تو سب سے بہتر وہ ہے، وہاں پہ اپنی اکثریت ظاہر کی جائے تو میں خیال ہے کہ یہ بہتر ہوگا۔ عمران خان صاحب نے جو ابھی فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد کے لاک ڈاؤن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو لاک ڈاؤن کو یوم تشکر کے طور پہ منایا گیا، جب سپریم کورٹ نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، جلد فیصلہ کریں گے یا ایک بینچ بنائیں گے، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کے کیا مطالبات پورے ہو چکے ہیں یا وہ اس کے اوپر ٹھیک ہیں یا غلط ہے؟ میرا تو خیال ہے غلط ہے۔ کیا کرنا چاہیے پھر انہیں عدالت سے کچھ فیصلہ لینا چاہیے۔ عوام کو کیوں ذلیل کرتا ہے وہ سارا دن پر رات؟ بہت پریشانیاں، روڈ بند کیے ہوئے ہیں، عوام جانے سے پریشان ہے، آنے سے پریشان ہے، اس وجہ سے وہ عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ وجہ ہے، وہ کورٹ سے اپنا بیٹھ کر جو ان سے مطالبہ ہے وہ کورٹ کے ذریعے کر لینا چاہیے، وہ رد کر لے، یہ بہتر ہے۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب یو ٹرن لینے کے عادی، اور جہاں تک عمران خان کے اس کے دھرنے کو ختم کرنے کا تعلق ہے، کیونکہ ان کے سارے جتنے لیڈران تھے وہ بنی گالا میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک بندہ بھی پنجاب سے نہیں آیا۔ کے پی کے سے 6-7 ہزار بندہ آ چلا، اور جس ٹائم خٹک صاحب صبح اٹھے تو 2000 بندوں سے زیادہ نہیں تھے۔ اس وجہ سے مجبوراً ان کو واپس جانا پڑا اور خان صاحب نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے یو ٹرن لیا۔ اچھا، عزت تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے ذریعے وہ اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، جس ٹائم سپریم کورٹ کا حق سچ پہ مبنی فیصلہ آنا ہے تو خان صاحب نے اس کو ماننے سے انکار کر دینا۔ خان صاحب کا شیوا ہی یہی ہے کہ جس ٹائم پہ خان صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے عدالتیں ٹھیک ہوتی ہیں، جس ٹائم خان صاحب کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو عدالتیں بک جاتی ہیں۔
صحیح. تو جو ابھی پی ٹی آئی کی صورتحال چل رہی ہے, جو تناؤ چل رہا ہے, سیاسی تناؤ چل رہا ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان یا گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان, اسے آپ کب ریزالو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے بارے میں تو قادری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی اپنی جو ہے وہ ختم کرتی جا رہی ہے. اپنی ساکھ جو ہے وہ جس حساب سے اٹھے تھے خان صاحب نے اپنی پارٹی میں لٹیروں کو, انہی وڈیروں کو جو دوسری پارٹی سے نکالے گئے ان کو شامل کیا. بیسکلی خان صاحب ایک غریب کا نعرہ لے کے چلے تھے جس کے اوپر وہ پورا نہیں اترے. خان صاحب کے پاس جتنے بھی ہیں وہ سارے لبرل ہیں, یا پیپلز پارٹی سے جنہوں نے زرداری کی وجہ سے پارٹی چھوڑی وہ لوگ ہیں, باقی تو کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس. مجھ کو نہیں پتا کہ ان کی جو بات ہے ان کی خواہش پوری ہوگی کہ نہیں, لیکن مجھ کو اتنا پتا ہے کہ ان کے یہ سارا کچھ کرنا ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کیا وہ کیا, نواز شریف شوگر مل کا مالک ہے, ابھی پرائم منسٹر ہے, ملک پاکستان بھی سارے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جس طرح نواز شریف ہے وہ تھوڑا سا ڈنگا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سارے کے سارے تھوڑے بہت یہاں پہ ڈنگے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ملک ہی اس طرح کا ہے. اور یہ جو آپ یہ پاناما لیک کے بارے میں یو کے سے آیا ہوں, یہ جو پاناما لیک وغیرہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ خود عمران خان میں نے پڑھا ہے کہ خود ان کے جو ہے نا انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا. آف شور جو ٹرسٹ وغیرہ ہے وہ امیر لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ ان کا جو سا یہ اتنا رولا ہے, اتنا شور ہے اسلام آباد میں مچا ہوا کہ پاناما لیکس. ٹھیک ہے, تو کیا عمران خان صاحب کو اس طرح, یا جو اپوزیشن ہے عمران خان صاحب, ان کے ساتھ شیخ رشید صاحب ہیں, طاہر القادری صاحب ہیں, یہ 3 پارٹیز ہیں, ان کا اس طرح سے اتنا زیادہ شور کرنا جائز ہے کہ اس طرح سے کسی کو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے ان کو دھکے دے کے باہر نکال لیا جائے, ان کو گھر بھیج دیا جائے؟ کیا یہ درست طریقہ ہے؟ دیکھو اس الیکشن ٹرم کے کتنے سال رہتے ہیں؟ 1.5 سال ہے نا. دوسرا الیکشن کب ہوگا آپ بتاؤ, میں تو باہر سے آیا ہوں. 2018 میں. ٹھیک ہے, تو ان کو دلا یہ طریقہ کار اسی طرح کر رہے ہیں نا کہ بیسکلی وہ اپنی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ عوام کو بتائیں. ٹھیک ہے, 2 سال ہیں 2018, تو جو صحیح طریقہ ہے, درست طریقہ الیکشن کے, واقعی لوگ ان کے عمران خان کے ساتھ ہو جائیں گے تو الیکشن تک انتظار کریں نا. 2 سال زیادہ ٹائم تو نہیں ہے نا, گزر جاتا ہے. یہ جو ہے نا اسلام آباد آ کے یہ ادھر نہ کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ بیسکلی یہ ایک جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ روز ہے, یعنی سیاسی لوگ یہی استعمال کرتے ہیں نا, اور ان کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امپروومنٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ پاکستان. ابھی پچھلے ہفتے IMF کی سے بھی خبر آئی تھی کہ انہوں نے 3 سال کا جو پروجیکٹ تھا وہ ان کا ٹارگیٹ ہے پاکستان, وہ IMF والی وہ کرسٹین لگارڈ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ انہوں نے اچھا کیا پاکستان, پہلی بار انہوں نے پورے 3 سال کا مکمل کیا. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, تو ان کو بہتر ہونے دینا نا. یہ اس کی ابتدا ہے. اچھا, دوسری بات میں بتا دوں کہ اپارٹ فرام عمران خان کون ہے, نواز شریف کون ہے, یہ بیسیکلی پاکستانی قوم کے لیے ایک ایتھیکل کرائسس ہے. بلکہ یہ تو سچویشن آنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ عمران خان سڑک پہ آئے. جب پتہ چل گیا, پہلے نواز ہمارا جو پرائم منسٹر ہے, ہی از رانگ. اس نے ایتھیکلی اس کو سوٹ کیسے کرتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک بچہ پیدا ہونے والا بھی ہے اس پر 30,000 کا قرضہ ہے. ان کو یہ سوٹ کیسے کرتی ہے چیز کہ وہ پاکستان کی دولت یا لوگوں کی دولت. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی اپنی ایک نیازی کے نام سے کوئی آف شور ہے؟ آف شور ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس نے کنفیس کیا اور پھر وہ پیسہ بھی واپس کب کنفیس کیا کر لیا, اور کب کیا ابھی ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ کنفیس. دوسری بات یہ یاد رکھیں, نماز آپ پہ بھی فرض ہے, مجھ پہ بھی فرض ہے, لیکن جو مسجد کا خطیب ہوتا ہے نا اس کو 5 ٹائم کی نماز لازم پڑھنی چاہیے. ایز بینگ دی پرائم منسٹر ہی ہیز اے مور رسپانسبلٹی, اس کو فوری طور پر اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اور یہ جو ایتھیکل ایشو ہے, اور اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں نواز شریف کو توبہ استغفار کی توفیق دے, اس کی بھی دنیا سنور جائے گی, ہمارا بھی ملک بن جائے گا. اور یہ قطعی سوٹ ہی نہیں کرتا ہے کہ اس طرح کے جلسے جلوس ہو, اس سے پہلے یہ سارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, پاکستانی نیشن ہو گیا. یہ ہے میم کیا جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں وہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے؟ نہیں, دودھ کے دھلے ہوئے نہیں. بات یہ ہے کہ ہم لیسر ایول کی بات کریں گے. جی مانیں گے, کیوں نہیں. اگر صحیح عدلیہ نے انصاف کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مانیں گے, پی ٹی آئی والے بالکل مانیں گے, عمران خان صاحب بھی مانیں گے. عدلیہ کا انصاف یہ اب دیکھیں, اب امید تو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ آئے گا. اب دیکھیں آگے عدلیہ کیا قدم اٹھاتی ہے. اگر نواز شریف صاحب کے حق میں یا پی ایم لائن کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مانیں گے پھر, بالکل کیوں نہیں مانیں گے. جو عدلیہ دیکھیں پہلے بھی تو ایسا ہوتا رہا کہ آپ نہیں مانتے. نہیں, ابھی یہ دیکھیں جو ابھی اتنے اگر یہ
پہلے قدم اٹھا لیتے, اگر پہلے کوئی تجویز دیتے. اس طرح دیکھیں راستے بند کیے ہیں سارے. ابھی بھی کل جلسہ ہوا تو پنڈی کے سارے راستے بند کیے ہوئے تھے, سب کنٹینر لگے ہوئے تھے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی راستے کلیئر ہیں, یہ ہے وہ ہے. ابھی بھی جائیں این اے 55 سے میرا تعلق ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ ابھی بھی جائیں سی ڈی اے اسٹاپ پہ, پاس آپ دیکھیں ادھر ابھی بھی کنٹینر پڑے ہوئے ہوں گے. ابھی بھی انہوں نے بڑی مشکل سے ایک بندہ کا راستے گزرنے کی جگہ. جلسے میں شرکت کی ہے؟ نہیں, میں نے تو نہیں کی کیونکہ میری شاپ ادھر اکیلی شاپ پہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کا اندازہ کرتے ہیں کہ کل کے جلسے میں کتنے سارے لوگ ہیں؟ کل 5 لاکھ. سر 5,000 کرسیوں میں 90,000 لوگ کیسے آ رہے ہیں؟ یہ تو سب کہہ رہے ہیں نا 50,000 تو کرسیاں لگی تھیں. 30,000 جو میڈیا وہاں سے کور کر رہا ہے یا جو رپورٹس آئی ہیں ان میں سے تو کوئی رپورٹ بھی ایسی نہیں ہے جو 30,000 سے اوپر ہو. نہیں تو ساری باتیں تو دیکھیں نا آپ کے لیڈرز کی جو باتیں ہیں وہ تو پھر رد ہو جاتی ہیں نا, کہ وہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں. نہیں غلط تو نہیں, دیکھیں بیچ میں کچھ بات ہو بھی جاتی ہے, لیکن یہ کہ زیادہ تر صحیح جو ہے نا باتیں, زیادہ تر خان صاحب کی باتیں صحیح ہیں. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اس میں؟ یہ 2-2.5 لاکھ. لیکن 10 لاکھ 2-2.5 لاکھ 2-2.5 کنفرم تھے. دیکھیں 10 لاکھ کا ایک ایسٹیمیٹ دیا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے. 2.5 لاکھ بالکل تھے. سر 2-2.5 لاکھ آپ کس اندازے سے کہہ سکتے ہیں؟ تو ادھر تو آپ لوگ تو آپ سب نے دیکھے, میڈیا والوں نے دیکھے کوریج کیے ہیں نا. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کی کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے جو کہتی ہو کوئی. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراؤڈ بہت اچھا کراؤڈ تھا. جو اسٹریٹجی حکومت نے اپنائی اس حساب سے ہمارا بہت اچھا کراؤڈ تھا. بہت کم وقت تھا ہمارے پاس جس کے حساب سے ہم نے یہ جلسہ کیا. اتنے وقت میں کیسے کم ٹائم تھا؟ بہت کم, 24 آور بھی نہیں تھا ہمارے پاس, 12 گھنٹے تھے ہمارے پاس. لیکن آپ لوگ پہلے سے پریپیئر تھے کس کے لیے؟ اسلام آباد لاک ڈاؤن کے لیے. لاک ڈاؤن کے لیے ہم پریپیئر تھے, لیکن رستے بند کیے ہوئے تھے انہوں نے. کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جو انہوں نے کھولا ہو. یہ اگر رستے کھولے ہوتے 10 نہیں 15 لاکھ بھی بندے آتے. ہمارا پورا کے پی کے یہاں پر اٹھ کے آتا. میں کل خود جلسے میں تھا, مجھے پتہ ہے کتنا بندہ تھا. 2-2.5-3 لاکھ ویسی جھوٹ کی بات ہے. 80-90 ہزار بندہ تھا. کے پی کے تقریباً خیبر پختونخوا سے بہت اچھی تعداد آئی تھی, پنجاب سے آئی تھی. لیکن یہ کہ رستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے. یہ سیاست نہیں ہے. اگر جمہوریت ان کے ساتھی تھے, خٹک صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ تو سارے کے سارے کل ان میں سے آدھے سے زیادہ تو بھاگ گئے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں اسٹریٹجی کچھ ہماری بھی ٹھیک ہے, خراب تھی. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن یا اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ اسلام آباد میں کیا جاتا تو آپ لوگوں کے کاروبار خراب ہوتے؟ کاروبار ہمارے ابھی بھی خراب ہیں. ابھی ہر لحاظ سے کاروبار خراب ہے. آپ بینکوں میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, کوئی بینک کا رخ نہیں کرتا. انہوں نے مینز اگر آپ 50,000 بھائی کو پیسے بھیج رہے ہیں اس میں بھی آپ سے ٹیکس کٹ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی انہوں نے جو بھی کاروبار ہی نہیں ہے. 50% کاروبار ختم ہو گیا جب سے نواز شریف آئے. ہر کاروبار کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں ویسے؟ وہ آپ کس کو خراب کر رہے ہیں نا. ابھی بینک میں ہم جو ہے نا 50,000 اب لاکھ روپے نکالو 600 روپے کٹ جاتے. خان صاحب اپنے مطالبات میں منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ عمران خان کے جو مطالبات تھے اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نواز شریف یا تو استعفیٰ دے اور یا تلاشی دے. تو استعفیٰ تو دینے والا ہے نہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسا وزیر اعظم ہے جو مطلب اس کے پہلے جو 2 دور گزر چکے ہیں اس میں دونوں میں اس کی پوری حکومت نہیں ہوئی. 5 سال اس نے پورے نہیں کیے, مطلب وہ اپنی حکومت پوری نہیں کر سکا. ایسا کیوں نہیں ہے کہ پہلے وہ تلاشی اپنی کیوں نہیں دیتے؟ وہ تلاشی دے گا. اب سپریم کورٹ میں جب فیصلہ گیا تو اب سپریم کورٹ اس پہ دباؤ پہلے سے دیکھیں, گورنمنٹ تو پہلے سے کہہ رہی تھی سپریم کورٹ میں ہے, تو ابھی ایسا نیا کیا ہوا کہ وہ مان گئے اور سپریم کورٹ میں چلے گئے؟ 7 ماہ سے جو ہے نا پی ٹی آئی جو عمران خان نے جو ہے نا کوشش کی ہے 7 ماہ سے جو پینما والا ایشو ہے وہ 7 ماہ سے ریزالو نہیں کر رہے تھے. ٹی او آرز بنائے مگر اس پہ ان کے اختلافات تھے سب کچھ. حکومت کی طرف سے تو بہت دفعہ ہے, لیکن وہ آپ کی اپوزیشن اور پی ٹی آئی نہیں اتفاق نہیں ہو سکا. ابھی آپ کیسے کہہ سکتے کہ ابھی ہو جائے گا؟ ابھی ہو جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ اپنے ٹی او آرز دے گی, اس پہ دونوں کو کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اس میں نئے مطالبات آ سکتے ہیں, نئے کوئی ایسے کچھ ایشوز بن سکتے ہیں جس پہ حکومت کو خطرہ ہوگا. حکومت کو اس وجہ سے خطرہ ہوگا. عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں؟ عمران صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران صاحب جو ہے نا انہوں نے بہت اچھا سٹینڈ لیا ہے, کیونکہ اگر یہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرتے تو حالات اسی سپریم کورٹ والے ایشو میں عمران خان صاحب کے جو آف شور ہے وہ اگر سامنے آ جاتی ہے اور اس کے اوپر ان کے خلاف یہ بات چلی جاتی ہے تو پھر اس میں رسوائی نہیں آپ لوگوں کی؟ عمران خان نے تو پہلے بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, جو ان کا تھا سب کچھ انہوں نے ڈکلیئر کیا. مطلب شوکت خانم سے جو بھی تھا ان کا, انہوں نے جو فلیٹ تھا سب کچھ ڈکلیئر کیا ہے. جبکہ نواز شریف نے جو ہے نا اپنے چھپائے ہیں, انہوں نے جو ان کے جو فلیٹس ہیں لندن کے, ان کے جو بیٹوں کے تھے, انہوں نے سب کچھ ڈکلیئر نہیں کیا. ابھی جب وہ ڈکلیئر ہوگا تو پھر پتہ لگے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط. آنے والے دنوں میں آپ سپریم کورٹ کے سارے فیصلے مانیں گے؟
ہم مانیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے نا پاکستان کا واحد جو ہے نا اعلیٰ ادارہ ہے. تو پہلے بھی تو پی ٹی آئی نے بہت سارے ایسے عدلیہ کے فیصلے رد کیے ہیں، تو ہم کیسے بلیو کر سکتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کا جو مطلب جو ایشو ہے پیناما والا، یہ نیب FIA FBI ان کا کام ہے، مگر یہ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے ٹھیک طریقے سے. یہ جب نہیں کریں گے تو پھر یہ ان سے تو امید لگائی نہیں جا سکتی ابھی. تو اس لیے سپریم کورٹ ابھی جو ایک واحد لاسٹ مطلب چانس بچ گیا، ہوپ بچ گئی ہے. جو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سیاسی منظرنامے پہ کیا ہونے والا ہے؟ بس یہی ہو سکتا ہے کہ اگر جب اس کی تلاشی شروع ہوگی تو یہ خود یہ پھنسیں گے. یہ نون لیگ والے جتنے بھی نواز شریف اور اس کے وزیر ہیں، ان کا جب نام آئے گا تو یہ لوگ جب ان پہ کارروائی ہوگی تو پھر پھنسیں گے. جو انہوں نے ابھی کہا تھا کہ ہم 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے، 10 لاکھ 1 ملین، اس میں سے تو تقریباً کوئی بھی ایسی رپورٹ نہیں ہے جس کے اندر یہ بتایا جائے کہ 10 لاکھ لوگ آئیں. میکسیمم جو رپورٹس گئی ہیں وہ 30,000 تک گئی ہیں. تو 10 لاکھ والا جو وہ بات کہاں پہ گئی؟ وہ بات کیونکہ ایک دن تھا، ایک دن میں اتنا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے ایک جلسہ کرنا ہوتا ہے، اگر اس کے لیے پہلے سے آپ پلاننگ کرتے ہیں تو پھر لوگ بھی اس کے لیے مینٹلی تیار ہوتے ہیں. اس طرح ایک دن آپ لوگ تو جو پاکستان تحریک، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے جو PTI مطلب جو پشاور سے آ رہے تھے، پرویز خٹک صاحب، ان کو نہیں آنے دیا اسلام آباد میں. تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو انہوں نے پورا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی وجہ سے انہوں نے پورا پاکستان بند کیا ہوا تھا، کنٹینر لگا کے، موٹر وے بند تھا، سب کچھ بند تھا. تو کس طرح یہ PTI کے لوگ آتے؟ اس جلسے میں صرف اسلام آباد کے لوگ آئے ہیں، جو مجھے لگتا ہے اسلام آباد پنڈی کے لوگ آئے ہیں، اور جو ہے نا لاہور آگے پیچھے تھوڑے بہت لوگ آئے ہیں. اور لوگ تو آئے نا، اصل ہوتا ہے لوگ آنا ہوتا ہے، لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ 10 لاکھ ہونے پر 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے، مطلب لوگ تھے نا. نہیں سر، دیکھیں ایک سیاسی بیان تو انہوں نے دیا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے، اور رپورٹس کے مطابق 30,000 سے بھی زیادہ لوگ نہیں تھے. تو 10 لاکھ اور 30,000 میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. یار دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ لوگ آئے نا، لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا نا. دا مین تھنگ از لوگ سپورٹ کریں اس کو. سر ان کی وجہ سے کل بہت سارے لوگ ڈسٹرب بھی تو ہوئے، تو انہوں نے تو سپورٹ نہیں کیا. دیکھیں آپ ابھی 2-4 دن کی ڈسٹربنس دیکھ رہے ہیں، آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس حالات میں ہے، غریب لوگ کتنا افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ ان کو بھی دیکھیں نا، آپ 2-4 دن کو مت دیکھیں ہیں. تو کیا جو انہوں نے اسلام آباد لاک ڈاؤن اور اسلام آباد کے اوپر جو انہوں نے محاذ کھڑا کیا تھا، اس میں وہ کتنی فیصد تک وہ کامیاب آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے جو لگتا ہے 60 to 70% از سکسیزفل. مطلب کافی بڑی ریشو بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ کامیاب ہو چکے ہیں. اور باقی جو کامیابی ہے وہ کب ملے گی انہیں؟ انشاءاللہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا اس کے بعد. اور اگر سپریم کورٹ کا آرڈر کو انہوں نے نہ مانا تو پھر کیوں نہیں مانیں گے؟ سپریم کورٹ کا آرڈر انہوں نے پہلے بھی تو ایسی بہت ساری مثالیں قائم کی ہوئی ہیں. نہیں، انشاءاللہ سپریم کورٹ کا آرڈر مانیں گے. جن کا جو مین پرپس تھا سپریم کورٹ ان کا احتساب کرے، سپریم کورٹ وہ کر رہی ہے. اچھا، سپریم کورٹ کر رہی ہے، ان کا احتساب ہوگا، ٹھیک ہے. تو کیا عمران خان صاحب کا نہیں ہونا چاہیے؟ سب کا ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کیا، میں سب کا ہونا چاہیے تھا صاحب. آپ کا بھی ہونا چاہیے، میرا بھی ہونا چاہیے. اپنا بیان پہ نہیں اترے پورا. ہم تو وہاں سے آئے دیر سے. اچھا، راستے بھی بند تھا، تکلیف تھا راستے پہ، پھر واپس گیا مردان. عمران خان صاحب اپنی سیاسی محاذ میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن دیر لگے گا. تو سر آپ اس جاب نہ ہونے کی وجہ کس کو بتاتا ہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی جاب کے لیے اپلائی کیا اور میرے سے انہوں نے 2 لاکھ روپیہ مانگا، ٹھیک ہے، سرکاری. تو پھر کیا فائدہ ہے یار؟ ظاہر بات ہے یار، اب غریب بندہ پیسے کہاں سے دے گا؟ نہیں، وعدے تو پورے کر ہی نہیں سکتا اس ملک میں. کس نے وعدے پورے کیے؟ آپ ہسٹری لے لو، پاکستان کی ہسٹری لے لو، کس نے وعدے پورے کیے؟ عمران خان جتنا بھی کوشش کرے 50,000 بندہ اکٹھا نہیں کر سکتے، جتنا بھی کوشش کرے. ایسا کیا ہے کہ ان کے تو جو جیلیں ہیں وہ تو ان کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں، تو کیا وہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے؟ یہ تو سیاست میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سیاست میں چھکے لگانے کی وہ ایک رواج بن چکی ہے. بالکل ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پشتوں میں کہ ہمارا جو وہ کیا کہ ہانڈی کا جو ہے ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے. نواز شریف بھی یہ کہتا ہے، عمران خان بھی یہ کہتا ہے. تو آنے والے دنوں میں وہ کہ اپنے جو ان کے مطالبات ہیں وہ منوا سکتے ہیں؟ مشکل ہے. اس ملک میں جو ہے کسی کا بھی نہیں ہوا ہے. آپ سوچو، آپ ہسٹری پاکستان کی تاریخ دیکھو، کس نے کیا مطلب محترمہ جیسی عورت کو شہید کیا، محترمہ جیسے لیڈر یہاں سے چلی گئی، کس نے اس کے گورنمنٹ ہوتے ہوئے اس نے تحقیقات نہیں کروایا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ تو 92 کا ایشو ہے، آج کا بنا ہوا ہے. یہ 92 میں ہوا تھا، میاں صاحب نے جو پیسے 92 کا ایشو ہے، ابھی بنایا ہے اس نے. یہ پرانا ایشو ہے. پرانا مردے کو جو ہے قبر سے نہیں نکالو، آگے سوچو. ملک کے لیے تعمیری کام ہونا چاہیے. ہر بندے کا جو سوچ ہونا چاہیے وہ تعمیری ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عمران خان نے فیس سیونگ کی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ جا کے؟ میرے خیال میں مکمکا ہے.
कैसे ये किसका मुकमुका है ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। रात को आपको पता है फरिश्ते आ जाते हैं इस मुल्क में। अच्छा ये फरिश्ते कौन से फरिश्ते होते हैं? बहुत बड़े बड़े फरिश्ते होते हैं ये नहीं इमरान खान का सुनेंगे न मियाँ साहब को सुनेंगे, दरमियान में रास्ता निकाल देंगे उसके लिए, उसका भी पे सेविंग हो जाएगा, दूसरे का भी पे सेविंग। जलसे की बात की थी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद वो जलसे पे आए, एहतजाजी जलसे पे, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद यौम तशक्कुर मनाया और वो उन्होंने अपने फॉलोअर्स में एक ऐसी फ़ज़ा बनाई कि उन्होंने वो जिसके ऊपर वो प्रिटेंड कर रहे थे कि हमने अपने सारे मुतालबात मनवा लिए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने मुतालबात मनवा लिए? नहीं ली है उसने तो, हाँ पैसा खा लिया, बात खत्म। किससे पैसे लिए? हुकूमत ने पैसे दिए उन्हें। अच्छा हम तो यही समझते हैं वो आते ही इसीलिए पैसे लेने आते हैं और जिस वक्त उनकी डिमांड पूरी होती है वोट जाते हैं। उन्होंने अपने किसी कारकुन को नहीं बताया कि हम अपना ये लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं। तो क्या आप उनसे नाराज हैं? नहीं मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन मैं नाराज भी नहीं हूँ। उन्होंने एक अच्छा फैसला भी किया कि चलें जो खून खराबा हो रहा था वो खत्म हो जाता। तो ये तो मेरे ख्याल से फेस सेविंग नहीं है उनकी। नहीं लेकिन अपने कारकुन को तो एतमाद में लेते ना वो। तो कारकुनान को नहीं, हमें तो ऐसे ही लगा जो हमने टीवी वगैरह में सुना। कारकुनों को एतमाद में लिया होता तो 100 रुपये वाला जो था उसका लेटर ना आया होता कि मेरा 100 रुपया चंदा का वापस दे दो। हाँ तो उसमें मतलब आप समझते हैं कि कारकुन उनसे सख्त नाराज है? नहीं नाराज है, मैं तो उनके कारकुन नहीं हूँ। लेकिन कल तो वो कल जो आए ना रात को वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आए थे। तो उन्होंने जो 10 लाख का एक बड़ा फिगर दिया था वो तो पूरा नहीं हुआ। तो कितने थे तकरीबन लोग? 13,000 लिखा हुआ था। 13,000 या 30,000? 13 हाँ नहीं 13 था लिखा हुआ, मैंने खुद पढ़ा है। पुलिस के से था 13, वैसे आम ज़राए से था कि 15 है और वो कह रहे थे 30 है। इमरान खान साहब का जलसा अटेंड किया? अटेंड किया। तो वहाँ पे कितने लोग थे? तकरीबन 50,000। 50,000। 50,000। जी खान साहब ने तो ये नहीं कहा था कि हम 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे? उसने तो बोला होता ज़ाहिर बात है। तो उनका वो तो फिर झूठे हो गए क्योंकि कंटेनर लगे हुए थे, इस वजह से रास्ते बंद थे। सर कंटेनर तो नहीं, सारी की सारी जो आपके इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है ये तो सारी खुली हुई थी। उसके बाद मोटरवे आपकी जो सी साइड से आपका जीटी रोड सारा खुला हुआ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं बंद था? और आपको पता है कि ये कुछ लोग कुछ ऐसे अदारे हैं जिन्होंने बहुत सारे रास्ते खोले भी हैं, तो उसके बावजूद और पहले से पीटीआई तो स्टैंड बाय थी। लाइन पे आई थी, क्यों नहीं आई थी भाईजान? तो 10 लाख लोग इकट्ठे करना क्या आसान बात है? क्यों नहीं आ सकते? रास्ते बंद है आगे पीछे, उसको पता ही नहीं था क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो फिर खटक साहब को छोड़ के लोग क्यों चले गए? बस खटक साहब को ज़हरी बात है, छोड़ के चले गए। बस उनके साथ और तकरीबन 5,000 लोग थे। जब वो सुबह उठे थे वो तकरीबन 2,500 के करीब भी नहीं थे। क्यों नहीं थे भाईजान? थे 5,000 के 5,000। आप कैसे समझते कि 5,000 थे? क्यों नहीं थे? क्योंकि निकले नहीं थे लोग, निकले नहीं थे। जैसा वहाँ पे शेलिंग हुई तो वहाँ से तो लोग काफ़ी ज़्यादा सुबह तक चले जा चुके थे। हाँ सुबह चले जा चुके थे। अच्छा जी। तो आप क्या समझते हैं कि अभी इमरान खान साहब अपने जितने भी उनके मुतालबात हैं वो बनवा लेंगे और नवाज शरीफ साहब घर चले जाएंगे? इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह 18 के होंगे। तो आपके तो अपनी बातों में तजाद है। वो तो कहते हैं कि हमने 17 में ही करने हैं, 16 में ही करने हैं, तो आप कह रहे हैं 18 में होंगे? 18 में ज़ाहिर बात है, 18 में हम तो खड़े होंगे साथ। नाज़रीन आपने आवाम की आरा सुनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।